اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم والمولا الکریم. رائے حق کے عزیز ساتھیوں، آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ انفاق کی اہمیت پر ہے. اور انفاق کی اہمیت سے کون نہ واقف ہے؟ یہ نماز کا جوڑ ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب، انفاق کا مطلب کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. انفاق کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو جہاں بھی نماز کا ذکر آیا اس کے ساتھ خرچ کرنے کا ذکر آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا، انفاق کا ذکر آیا. تو نماز کا جوڑ ہے، یعنی یہ جوڑ ہے اور اس سے دین مکمل ہوتا. اور دونوں چیزوں کے درمیان ہی پھر دوسری عبادات ہیں اور دوسری ساری چیزیں. قرآن مجید میں جہاں بھی نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے، یعنی اقیم الصلاۃ، اس کے ساتھ جو ہے آتوا الزکوٰۃ کا لفظ بھی آیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ المنافقون کی آیت ہے 10ویں. اس میں اللہ فرما رہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. مرتے وقت آدمی کو اگر خیال آ جائے اور پھر وہ یہ کہے کہ مجھے اور مہلت مل جائے تو اب میں صدقہ دوں گا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا، یعنی صدقہ دے کر بھی آدمی صالحین میں شامل ہو سکتا ہے. نماز پڑھنے والا ہی صالح نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب وہ صدقہ دیتا ہے تب وہ صالح بنتا ہے، نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. پھر آگے جو ہے آخری آیت ہے منافقون کی، فرمایا اسی کی بات کی آیت ہے کہ فرمایا کہ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو جب اس کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور مرتے وقت اگر وہ کہتا ہے کہ اب میں خوب مال صدقہ کروں گا اور اللہ کی راہ میں اور پھر صالحین میں شمار ہو جاؤں گا، تو اس کو اس کا موقع نہیں ہے. بلکہ مرتے وقت اگر وہ کر بھی دے خیرات پورا مال تو وہ پورا مال صدقہ سمجھا نہیں جائے گا. جس طرح مرتے وقت اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یعنی اگر وہ دیکھ لے آخری ہچ آ گئی اس کو اور موت اس کے سامنے کھڑی ہے اور اب وہ توبہ کر لے، توبہ قبول نہیں ہے. اب اگر وہ ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ کوئی پورا مال خرچ بھی کر دے، صدقہ بھی کر دے، تو وہ صدقہ قبول نہیں ہے، وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، ہے نا. کیونکہ کوئی بھی نیکی ہے جب آخری ہچ کی موت دیکھنے کے بعد قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اب امتحان اس کا ختم ہو گیا. ہر نیکی جو ہے وہ تو امتحان کے دوران ہے. تو انفاق کے بارے میں قرآن مجید بہت تاکید کرتا، اور یہ قرآن کا مستقل موضوع ہے. قرآن نے اس چیز کو موضوع بنایا اور سینکڑوں آیتیں اس کے بارے میں مسلمانوں سے اس نے کہی. یہ جس طرح دوسری قوموں کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لکشمی کی پوجا کرتے ہیں، یعنی مال و دولت کی پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ لکشمی دیوی ٹیبل کے اوپر سے آئے چاہے ٹیبل کے نیچے سے آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، ہے تو لکشمی دیوی ہے نا، اسی کی پوجا ہوتی ہے. اسی کی اگر بھونی ہو جائے تو اس کی پوجا کی جاتی ہے. جب جو آدمی مال کی پوجا کرے تو وہ مال کو خرچ کیوں کرے، ہے نا. مال کو خرچ کیوں کرے گا؟ جب مال کو اس طرح دل میں بسا لے کہ وہ اس کی دیوی بن جائے تو وہ اس کو خرچ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو اور یا اگر دیوی نہ بنائے، لیکن یہودیوں کی طرح وہ رسول اللہ کے زمانے میں وہ اتنے حریص اور اتنے ہوس میں مبتلا تھے مال و دولت کی کمائی میں اور دنیا اور اس کی زندگی میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ اس کو دیوی دیوتا تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کے حرص میں وہ سب کچھ بھول بیٹھے تھے. اور مال کے لیے وہ سود خوری اور اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے مال حاصل کرنے میں، اور خرچ کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا. تو قرآن مجید بلکہ دین اللہ تعالیٰ کا جو ہے، قرآن تو آخری کتاب ہے، لیکن دین میں ہمیشہ سے جس طرح نماز رہی ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی رہی ہے. تو جب بھی قرآن مجید نے یہ کہا کہ جیسے کہ سورہ مومنون میں مومنوں کی جب تعریف کی اور یہ کہا کہ وہ ہم للزکوٰۃ فاعلون، کہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہاں زکوٰۃ کا نصاب بتانا، اس کے مسئلے بتانا یہ ضروری نہیں تھا، کیونکہ جس طرح یہ کہا قرآن نے کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، تو جس طرح نماز کے مسائل نے بتایا قرآن مجید نے، کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ لوگ واقف تھے نماز سے.
سارے لوگ واقف تھے، مشرکین بھی واقف تھے نماز کیا ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. جس طرح وہ نماز بولتے ہی نماز سمجھ جاتے تھے کیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بولتے ہی سمجھ جاتے تھے زکوٰۃ کیا ہے نا. اور وہاں سورہ مومنون میں جو زکوٰۃ آئی ہوئی ظاہر وہ فرض زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، وہ اصطلاح تو بعد میں بنی جب زکوٰۃ کا پورا ایک سسٹم میں جو ہے اس کو لایا گیا. وہ زکوٰۃ وہ لازمی صدقہ ہے جو حکومت چلانے کے لیے دیا جاتا ہے. اسلامی حکومت اس کو حاصل کرتی ہے تاکہ حکومت کے پورے اخراجات اسی کے ذریعے کیے جائیں. تو وہ حکومت اس کو لاگو کرتی ہے، لیکن اس کے پہلے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تصور ہمیشہ سے اللہ کے دین میں رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کے پاس رہا ہے. اور مال و دولت کی حرص اور ہوس کو ہمیشہ سے برا سمجھا گیا ہے، لیکن مال و دولت کمانے کو کبھی منع بھی نہیں کیا گیا ہے. تو یہ قرآن کا مستقل موضوع ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں نے اس کو موضوع بنا کے ایک پوری تقریر کی ہے. قرآن میں 2 رکوع کی کوئی 15-16 یا آیات ہیں جو صدقے و خیرات کے بارے میں، اس کے بعد 5-6 آیات ہیں جو سود کی مذمت کے بارے میں. تو گویا یہ کوئی 20-21 آیات ہیں جو خاص انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں پوری تقریر ہے، اور غیر معمولی تقریر ہے. اس میں اگر اسی کو اگر ہم پڑھ لیں، اچھے سے سمجھ لیں، تو ہم پر انفاق کی اہمیت واضح ہو جائے گی. پورا اس کا قانون بیان کیا گیا ہے. وہ کیسا انفاق ہے، کیسا کیا جائے، کن پر کیا جائے، اس انفاق کا مقصد کیا ہونا چاہیے، دینے والے کا جذبہ کیا ہونا چاہیے، اور دینے کے بعد اس کا کیا حال ہونا چاہیے. اور وہ انفاق کرنے کے بعد عام طور پر انسان جو انسانی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو بھی جو ہے اس میں نوٹس کیا گیا. تو یہ بہت دلچسپ اور دل نشین ایک تقریر ہے جو سورہ بقرہ میں شروع ہوتی ہے. دیکھیے آیت نمبر 261 سے میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہے، ایک آدمی نے بیج بویا اور اس بیج سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں وہ جو بالی لگتی ہے، جو بھٹا آتا ہے جس کو کہتے ہیں، اور وہ بھٹے میں پھر 100 دانے ہیں. اس طرح اس کو کہا کہ 7 بالیاں ہیں، 7 بھٹے، اور ہر بالی میں 100 دانے، یہ ہو گئے 700. ایک بیج اس نے بویا. اب اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا کہ ایک کسان کیا کرتا ہے، ایک بیج کے بدلے میں اس کو ایک پودا، اور ایک پودے سے اس کو ہزاروں بیج مل جاتے ہیں. اس کو کتنا غیر معمولی جو ہے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا لوٹاتا ہے، تو آخرت میں کتنا زیادہ لوٹائیں گا. تو یہ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ آدمی ایک بیج پیرے 700 جو ہے اس کو دیے جاتے ہیں، 700 کے آگے. اب اسٹارٹنگ کوئی بھی چیز کی ہم قیمت دیکھتے ہیں نا، اسٹارٹنگ فرام 700 سے کم کا تصور ہی نہیں ہوا، مگر 700 سے زیادہ ہی ہے. اس لیے آگے کہا نا کہ ضعیف اللہ تعالیٰ بڑھائے گا جتنا چاہے گا اس کے لیے. پھر اس کے بعد اس عمل اور جس حال میں اس نے خرچ کیا، جو خرچ کیا، جس نیت اور اس کے اعتبار سے، اس کے اثرات کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کو بہت بہت بڑا کر دے گا. قیامت میں ایک بندہ جب پیش ہوگا وہ دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک پہاڑ جیسی نیکی ہے، سب کا خیرات ہے. وہ کہے گا کہ اللہ اتنا سب تو میں نے نہیں دیا تھا، میں نے تو بس تھوڑی سی کھجوریں تھی جو دی تھی. اس کو کہا جائے گا کہ یہ بڑا چڑھا کر اس کو اللہ نے پروان چڑھایا، پرورش دیا اس کو، اور یہ آج اتنا بڑا. تو اس کو پروان چڑھایا تھا اللہ تعالیٰ، ہے نا. پھر یہ کہا اگلی آیت میں کہا، آیت 262 میں، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے. یعنی آدمی اگر کسی کو مال دے دے، خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں دے دیا، اس نے اللہ کے واسطے دے دیا، کہیں چندہ دے دیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، اور اس کے بعد 2 چیزیں کر سکتا ہے. یا تو احسان جتائے، ہم نے تو اتنا کرے، یہ مسجد میں سب سے زیادہ چندہ تو میں دیتا، تو میری بات سننا چاہیے، میرے حساب سے ٹائمنگ ہونا چاہیے، عشاء کی ٹائمنگ، فجر کی ٹائمنگ، میری بات نہیں سن رہے، چندہ بند. یا آپ کی فلاں ضرورت میں نے پوری کر دیا اور اب تم تو سلام بھی نہیں کر رہے ہمارے، بھول گئے تم ہمارے احسان. یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. کبھی ہوتا ہے کہ احسان جتایا جاتا، تکلیف نہیں ہوتی سننے والے کو، کوئی بات نہیں، وہ بولتا ہے بھائی آپ نے احسان کرے، تکلیف نہیں ہوتی اس کو کبھی کبھی. لیکن احسان جتانا بھی اس کے لیے اس کا عمل نام، اس کا وہ عمل ہے پورا غارت کر دیتا. وہ کہے کہ ہم نے تمہارا یہ کرے، ہم نے تمہارا وہ کرے، آدمی سننے والا سن لیتا. لیکن اس کے بعد تکلیف یہ دے کر، تکلیف بھی دے ہر آدمی اس کے بعد کہ احسان جتا کر اس کو کوئی کچھ برا بھلا کہے،
یا اس سے کوئی کام لے لے اس کے بدلے میں، یا اس سے کوئی توقع کرے، تو یہ تکلیف دینا ہے۔ تو اللہ فرما رہا جو لوگ یہ نہیں کرتے، خالص اللہ کے لیے دے دیا انہوں نے، جو لوگ یہ کام نہیں کرتے تو پھر وہ ان کا اجر رب کے پاس ہے۔ یہ جملہ ہے تو بہت سادہ، لیکن اس کے اندر ایک جہان معنی پوشیدہ ہے۔ اللہ نے بولا اس کا اجر میرے پاس ہے، میرے سے لینا اس نے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے اس کو لوٹا دیا، بس ظاہر اللہ کا دیا ہوا تھا، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اب واپس کیا لینے کا؟ لیکن اللہ بار نہیں، میرے پاس ہے، رکھا میں نے رکھا ہوا ہے تمہارا فلاں تحفہ، تمہاری فلاں، جیسا ہم کہتے ہیں کسی کو اگر کہ بھائی تمہاری ایک فلاں نعمت ہے میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اب نعمت سوچتے کیا ہوں گا وہ، ایسا کیا بات ہے، تو ہم جلدی سے کوشش کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی۔ اللہ رب العزت کہہ رہے کہ وہ میرے پاس ہے، اس کا اجر دیا تم نے کسی کو بھی ہوگا، اجر اس کا میرے پاس ہے۔ تو اللہ کے شایان شان، اللہ اس کے اپنے حساب سے جب دے گا تو کیا نہیں دے سکتا اللہ، تو بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور یہ چیز اس کے شوق میں اضافہ کرتی۔ اللہ نے فرمایا وہ کہاں ہے، کہاں ہوگا وہ، جہاں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جنت کی تعبیر ہے۔ اگر کسی جنت کی تو بہت سی تفصیلات قرآن مجید نے بتایا، لیکن اگر کہا جائے، پوچھا جائے کہ جنت ایک جملے میں کہو کیا ہے، جنت کیا ہے ایک جملے میں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہاں کوئی مستقبل کا اندیشہ ہے اور نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا، وہ ایسی جگہ ہے۔ یہ اصول ہے جنت کی بہت ایک جملے کی تعبیر ہے، ایک جملے میں جنت یہ کہی جا سکتی ہے، اور قرآن مجید نے کئی جگہ یہ الفاظ کہے۔ اور آپ دیکھو دنیا میں کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں، کل کیا ہونے والا ہے اس کا اندیشہ ہے، سب کو ہے، جو سپر پاور ہے اس کو بھی ہے، کوئی متقی بندہ ہے اس کو بھی ہے کہ میرا کل کیا ہوتا قیامت میں، ہے نا اندیشہ سب کو۔ ماضی کا پچھتاوا سبھی کو لگا، چاہے وہ متقی بندہ ہو چاہے وہ وقت سپر پاور، سب کو ماضی کا پچھتاوا ہے۔ سب یہ سوچتے کہ ارے یار وہ پلاٹ اگر اس وقت لے لیتا تھا میں آج کیا قیمت تھی، ارے ہے نا، بہت سے لوگ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ پچھتاوا ہے ہر ایک کو۔ آپ دیکھیں جنت میں دونوں چیزیں غائب، ختم، بلکہ میں کہتا یہ دنیا خود جو ہے، اگر یہاں یہ اصول، یہ سافٹ ویئر اگر انسٹال کر دیا جائے، نہ کل کا اندیشہ ہے، نہ آپ کو بوڑھے ہونے کا، مرنے کا یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہونے والا ہے، سب ایک دم چنگا ہے، بھلا چنگا، تو یہ دنیا بھی جنت سے کم نہیں ہو جائے گی۔ لیکن وہ جنت میں یہ اصول جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اور یہ خاص کن لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، آپ کی تکلیف دے کے اس کو یا احسان جتا کر ضائع نہیں کرتے۔ جیسے رسول اللہ نے کہا نا کہ قیامت میں 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھیں گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاکیزہ کرے گا۔ اس میں سے ایک آپ نے یہ کہا کہ جو احسان کر کے جتاتا ہو اس کو، اور ان کو آندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہاں یہ اس کی ایک مثال پھر وہ سورہ دہر میں آئی ہوئی ہے، سورہ انسان نا، سورہ نمبر 76، کہ اس میں یہ مثال اس طرح آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے خاطر کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، ہم تم کو جو کھلا رہے ہیں اللہ کے خاطر کھلا رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں بدلہ، اور نہ کوئی شکریہ بھی چاہتے ہیں، شکریہ بھی نہیں ہونا۔ ہم کسی کے ساتھ اگر احسان کا معاملہ کریں اور اس نے شکریہ نہیں بولا، ہم بولتے کیا بے مروت آدمی ہے، کم سے کم شکریہ بھی تو بولنا تھا، جزاک اللہ بولنا تھا، نہیں، ہم کو وہ بھی نہیں ہونا، اس کی تمنا بھی نہیں کرتے، اتنا خالص عمل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب کوئی مانگنے والا تھا اور وہ اس کو دیتی تو ایک باندی نے ان کی جیب آ کر کہا کہ میں نے جب وہ سائل کو کچھ دیا تو اس نے یہ دعا دی آپ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسی دعا تم بھی دے دو اس کو، ہم کو اس کی دعا بھی نہیں ہونا، ہمارا عمل بالکل خالص ہے۔ تو وہی دعا جو سنتے تھے وہ دعا اسی الفاظ میں اس کو واپس کر دیتے، کیونکہ لینے والا بڑا خوش ہوتا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی جو ہے ایسا کر دے ویسا کر دے، تو بولتے تھے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو بھی ساری چیزیں مل جائے، اور بول کے وہ اس کو دان دھرم کرتے تھے، اس کی دعا بھی نہیں لیتے تھے۔ یا ہم بولتے ہیں نا بھائی دعا لے لو، تو صدقہ کر کے دعا لے لو، نہیں کچھ مت لو، قرآن بولتا کچھ مت لو، تم کو میرے سے ہونا نا، ادھر سے کچھ نہیں لینا، پھر لیں گے اپن کہیں سے، جو اللہ رب العزت دے رہا وہ بہت بڑھ چڑھ کے دے رہا، تو ہم کو کیا کرنا ہے کسی کا چھوٹا موٹا، ہے نا۔ یہ بات یہاں بتائی۔ پھر یہ کہا 263 میں کہ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، تکلیف دینا ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے، واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو تم اس کی راہ میں دے رہے
مگر تم اس طرح سے کیا کر رہے؟ اپنے کھیت کو پانی دے رہے. تم کو کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی بھلا نہیں کر رہے. وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کی ضرورت نہیں، اور وہ حلیم بھی ہے، وہ بردبار بھی ہے. اگر تم تکلیف دیتے ہو، اگر تم احسان جتاتے ہو تو دیکھ رہا ہے، فوراً فیصلہ کر کے تم زمین میں دساتا نہیں، تم پر آسمان گراتا نہیں. وہ حلیم ہے، وہ ٹالریٹ کرتا، وہ برداشت کرتا، اور پھر وہ بہت حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. پھر یہ کہا کہ کیوں کہا ایک میٹھا بول اور معاف کر دینا. یعنی اگر تم نہیں دے سکتے صدقہ خیرات کسی کو تو پھر کیا کرو؟ میٹھا بول دو، یہ معاف کر دو. ہمارے پاس اس کے لیے کیا ایک اچھا لفظ بنا ہے، بھائی معاف کرو. ہم اس سے معافی مانگ رہے، حالانکہ مانگنے کو وہ آیا. یہ ہمارے پاس ایک اچھا طریقہ ہے، کیونکہ اس طرح ہم بھی بولتے ہیں کہ بھائی ہم کو دینا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں دے سکتے، معاف کرو. یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے یہ آیت ہے، میرے خیال سے ہماری تہذیب کا حصہ ہے یہ الحمدللہ. تو یہ کافر کا ہے، ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر. اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مہ برسے یعنی بارش ہو جائے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. ریاکاری کا یہ معاملہ ہے، یعنی ایک چٹان ہے، چٹان پہ کچھ دیر کے لیے مٹی اور دھول بیٹھی ہوئی ہے اور آدمی سمجھے کہ اس میں چٹانی زمین ہے، اس پہ مٹی ہے اور وہ اس پر کچھ کھیتی باڑی کرنا چاہے. ایک زوردار بارش ہو گئی، پوری مٹی بہہ کے چلے گی. اب کیا بچا؟ پورے پتھر ہی پتھر بچے، چٹان بچ گئی. جس طرح اس کا سرمایہ پورا لوٹ گیا، برباد ہو گیا، تو اس طرح دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے کا پورا عمل برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر تاکید کیا کہ دیکھو تم احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے عمل کو برباد نہیں کرنا چاہیے. آیت 265 میں کہا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھواری کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. یہ سطح مرتفع پر ہے، یعنی عربوں کے پاس ایک اچھے باغ کی جو مثال تھی یہ تھی کہ اونچائی پر ہو، ایک اچھی اونچائی پر ہو جس میں وہ صحرا کی گرم ہوائیں وغیرہ سے وہ محفوظ ہو، طوفانی اور آندھی سے، اور وہ اونچائی پر ہو اور خوبصورت باغ ہو، اطراف میں اس کے کھجور کے درخت ہو اور دامن میں اس کے ندی ایسی بہ رہی ہو خوبصورت، اور وہ سطح مرتفع پر ہو تو اتنی زرخیز ہو کہ اس کو نہر کا پانی دیں تو ٹھیک دگنا پھل لائے، نہیں تو پھر ایک ہلکی سی پھوار بھی دے دے تو وہ ایک دم پھبک جائے. تو اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں مال اللہ کی رضامندی کے لیے دینے والوں کی مثال ایسی ہے. تھوڑا بھی دیں گے بہت بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے. فرمایا 266 میں ہے کہ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے، یعنی ایک آندھی چلے اور ایک پالی کی ہوا چلے اور پورا باغ جل کے راکھ ہو جائے، ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی تم نے بہت کام کیا، بہت نیک عمل کے صدقہ خیرات کر دی، لیکن احسان جتا دیے یا ریاکاری کر دی، دکھاوے کے لیے لوگوں کو، یا تکلیف دے دی لوگوں کو، تکلیف دے دی دینے کے بعد وہ ایسا عمل ضائع ہو جاتا. قیامت میں جب تم جائیں گے سوچ کے کہ میں نے تو بہت مال خرچ کرا ہے لیکن وہاں بالکل صاف ملے گا. تو اس کی مثال ایسی تھی اللہ نے کہ ایک باغ ہے تمہارا، پھل ہے، سب کچھ ہے، اب تم بہت خوش ہے، میرے ننھے ننھے بچے ہیں، اب میں بڑھاپے کو آ گیا، آج نکل مرنے والا، لیکن میں مطمئن ہے کہ میں نے بہت کچھ چھوڑا اپنے بچوں کے لیے. چھوٹے بچے ہیں، ابھی طاقت بھی نہیں ان کے اندر کہ وہ ابھی نیا ایک باغ اگا سکیں. ایسے میں تم صبح اٹھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ باغ پورا برباد ہو گیا، تو اب کیا گزرے گی تم پر؟ ایسا اس شخص کا پورا عمل برباد ہو جائے گا جب وہ قیامت میں پہنچے گا اور وہ ریاکاری کے سبب یا احسان جتانے کی وجہ سے، تکلیف دینے کی وجہ سے اس کا عمل غارت ہوگا. کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے؟ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا، جو بھی اللہ نے دے رکھا ہے ان میں سے خرچ کرو، خوب اللہ کی راہ میں مال دو، اور کوئی ایسی بری چیز مت دینا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. یعنی یہ بھی پھر ایک چیز رہتی کہ آدمی کو اگر کچھ خرچ کرنا ہے تو وہ کیا کرتا، کچھ بھی اٹھا کے دے دیتا، وہ پڑے ہوئے ہیں نا وہ دے دو، وہ سڑ رہا نا وہ دے دو. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جب تم مال دے رہے ہو تو بری سے بری چیز چھانٹ کے اس کو دینے کی کوشش مت کرو. حالانکہ کیونکہ اگر وہی چیز تم کو دی جائے تو تم نہ لو، اللہ ہے کہ تم اغماس کر لو اس سے، یعنی تم منہ موڑ کے لو، ارے یار کیا دے رہے ہیں. اگر تم کو دی جائے تو تم لو ہی نہ اور منہ موڑ کے لو.
وہی چیز سوچنا چاہیے. یعنی تم کس کو دے رہے؟ اللہ کے راہ میں دے رہے, اللہ تعالیٰ کے پاس دے رہے, اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے, اور تم ایسی چیز دیں گے کیونکہ تم کو وہ چیز لوٹنے والی ہے نا. تم نے ایک کیڑیلا بیج پیرے, اب اس کو تو سارے جو بیج وہ کیڑے لگنے والے ہے نا. بیر پیر کے آم کی جو تمنا کر رہے تم, تو یہ حماقت کے ایک احمقوں کا باغ ہے تو ہے نا. بیوقوفی کی جنت بولیں گے ہم. اس نے پورے بیر پیر دیا اور بول رہا آم ملنے والے میرے کو, کہاں سے ملیں گے اس کو؟ تو قرآن نے بتا رہا ہے کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو اچھا مال جو تم کو دیا جائے تو تم اس کو پسند کرو, ہے نا. تو یہ بہت اہم بات ہے, یہ بہت نفسیاتی مسئلہ ہے ہمارے پاس. ہم جو ہے کیسی بھی چیزیں اٹھا کے جو ہم کو اگر ملے تو بہت بری لگتی ہے, وہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں مستقبل کے لیے, وہ ہم خدا کو دے رہے ہیں, جبکہ خدا تو بہترین چیز پسند کرتا. خدا نے بولا گائے کاٹ, تو جب لوگوں نے پوچھے کیسی ہونا تو بہترین گائے بولا اس نے, ہے نا. ایسی گائے جو تسر ناظرین, دیکھنے والا جس کو دیکھ کے خوش ہو جائے. چوہان گائے کبھی دکھی ہوئی آپ کو تو آپ بھی خوش ہو جاتے ہوئے, ہے نا. تو ایسی گائے ہونا ہے, چوہان گائے, ہلکا چاکلیٹی رنگ اس کا, ایک دم جوان, اور ماشاءاللہ وہ اس کو جو ہے کوئی نشان نہیں, نہ وہ ہل میں جوتی ہوئی ہے, نہ اس سے کام لیا گیا ہے, نہ وہ ایک دم بچیا ہے, نہ وہ بوڑھی ہے. اب آپ تصور بھی کریں گے تو آپ کو ایک دم کیا کیا بنا لیتے اس کا, کباب, بریانی, نان خلیا. تو بہترین چیز بولیں گے اللہ تعالیٰ. ویسا تو آپ جو بھی کرتے تھے گائے قربان تو ہو جاتی قبول, لیکن جب اللہ کو پوچھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو چاہیے تو احسن عمل چاہیے اس کو, بہترین عمل چاہیے اس کو, خالص عمل چاہیے اس کو, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے لیے جب کوئی چیز دے رہے اچھی چیز دو. شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. ایک تو وہ شیطان ہے, ایک طرف ادھر رحمان ہے. تو شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے شرمی کے کاموں کی دعوت دیتا ہے. بے شرمی کے کام کرو, عیاشی کرو, پیسہ ادھر اڑاؤ نا, اپنے اوپر خرچہ کرو نا, اپنے کمائے نا, ہے نا. بھائی ابھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ سارے شوق پورے کرو. تو کما رہے نا اپن تو لو, اچھے سے اچھے جو ہے یہ چیز لو, وہ چیز لو, فالتو میں دکھاوا بھی کر دو. نمبر پلیٹ لگاتے لوگ گاڑی کی, حالانکہ اس نے کبھی خود دیکھا نہیں ہوگا بار بار, وہ تو گاڑی پہ بیٹھے ہوا ہے. لوگوں نے دیکھ لینا پورے اورنگ آباد میں بول کے وہ باس اور فلاں کے نمبر ڈال دیتے. 5,000 روپے دے گے, 5,000 روپے دے گے نمبر پلیٹ. کیوں؟ بس دکھاوے کے لیے. وہ خود بولتا دکھانے کے لیے. اب دکھاوا تو جائز ہی نہیں اس کو. ہاں کوئی ضرورت کی چیز ہے آپ کی, بہترین سے بہترین کپڑے, جوتے, موبائل, بیلٹ, گوگل, وہ آپ استعمال کرنے کے لوگ رسول اللہ نے منع نہیں کرے. ایک شخص نے پوچھا حضور سے, تو حضور نے کہا کہ یہ جو ہے فخر اور تکبر میں نہیں آتا. فخر اور تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کے مقابلے میں اکڑ جائے اور لوگوں پر جو ہے وہ اپنی بڑائی جتائے اور لوگوں کا حقیر سمجھے, اور دکھاوا کرے, نمائش کرے. تو نمائش کرتے ہوئے اگر اپنے بال میں ایسے کنگھی بھی اگر اتراتے ہوئے جا رہا, کنگھی کرتے ہوئے, بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا, تو زمین میں دھسا دیا گیا. تو یہ بات بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ شیطان ہے جو تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے. ایک بار ہمارے پاس جو ہے, اب ہمارے پاس آتے رہتے, جب آپ سیلریڈ پرسن ہو جائیں گے, آپ کمانے لگیں گے, تو اس میں LIC وغیرہ کے لوگ آتے. تو LIC والا ہمارے پاس, اس نے بولا دیکھیے سر آپ جو ہے مہینے کو مہینہ اتنے پیسے بھر دیا کرو, آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. یہ LIC والے احمقوں کی جنت بتاتے, احمقوں کی جنت ہتھیلی بتاتے. نہایت سب سے بڑا فراڈ ہے وہ مسئلہ. بہرحال اس پہ نہیں جاتے بحث میں ہم. تو اس نے بولا کہ اگر آپ یہ پیسے نہیں بھرے ادھر تو آپ کے پاس پیسے جمع ہوتے جائیں گے, تو آپ کے پاس لوگ مانگنے کو آئیں گے خرچہ, تو آپ کے پاس رہتے دینا پڑتا, آپ منع نہیں کر سکیں گے. جب نہیں رہنا تو آپ خود نہیں دیں گے. میں بولا LIC کا ایجنٹ ہے کہ شیطان کا ایجنٹ ہے کہ لوگ مدد کو آ رہے ہیں, تمہیں مدد نہیں کرنا بول کے تم ادھر دو اس کی مدد کرو. یہ کون میرا سگا ہے؟ ہاں, تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی انسانیت اٹھ جائے معاشرے میں سے, مروت اٹھ جائے, رعایت اٹھ جائے, لوگ ایک دوسرے کا تعاون اگر نہ کرے تو یہ معاشرہ تو ڈھو ڈنگروں کا معاشرہ ہوگا. اتنے سیلفش لوگ اگر ہو جائیں گے تو کیسا ہوگا پھر؟ کتنا افسوس کی بات ہے. یہ معاشرہ تو برباد ہو جائے گا اگر اس میں سے اتنی انسانیت ختم ہو جائے کہ اگر میرے پاس پیسے رہے تو لوگ قرضہ لینے کو آ جائیں گے. بولے یہ کیا بات ہوگی؟ استغفر اللہ. تو شیطان کا ایجنٹ تھا بہرحال. تو یہ شیطان یہ کام کرتا, فقیری سے ڈراتا, بے شرمی کام کی وہ کرتا ہے, ترغیب دلاتا. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. تم اگر اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو بخشش ملے گی, اللہ کا فضل ملے گا. کبھی آپ نے دیکھیں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا فقیر ہوگا بیچارہ, اور کبھی یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ اللہ مانگنے والا اللہ کے نام پہ ایک دم امیر ہوگا. مانگنا چھوڑ دیا اس نے اور اب لوگوں کو خیرات دے رہا. یہ اور بات ہے, رہتا وقت ان کے پاس مال,
لیکن وہ تو پوری زندگی بھکاری بن کے رہتا ہے ہی بھکاری. جو پیشہ ور لوگ بھیک دینے سے بھکاری بڑھتے اصل میں بھکاری ختم نہیں ہوتے اس سے. تو یہ جو لوگ لپٹ کے مانگتے ان کو تو بالکل بھیک نہیں دینا چاہیے. ہم بہت سے لوگ ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیے, اپنے خاندان میں دیکھیے, بہت ضرورت کے مستحق ہیں. طلبہ ہے, دیکھیے آپ, بچے ہیں, بہت ضرورتوں کے مستحق, یعنی بہت ضرورت مند ہیں اور بڑے مستحق ہوتے ہیں. ان کو معلوم کر کے جان کر ان کو کچھ مدد کرنا چاہیے. فرمایا وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے, اور جو شخص حکمت اور جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. یہ کہ شیطان فقیری سے ڈرا رہا, بے شرمی کی دعوت دے رہا, بدلے میں اللہ تعالیٰ بخشش کی اور فضیلت کی ترغیب دلا رہا ہے. تو جو لوگ یہ بات کو سمجھتے ہیں, اللہ فرمایا ان کو حکمت ملتی ہے. حکمت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. اور اللہ فرمایا جس کو حکمت مل گئی سب سے بڑا خیر اور سب سے بڑی دولت اس کو مل گئی. تو اصل دولت کیا ہے؟ حکمت ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اس کے وعدوں پر یقین کرنا, یہ حکمت ہے. اور تم جتنا کچھ خرچ کرو, یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو, اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے, اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. علانیہ دو تو بھی کوئی بات نہیں, وہ بھی اچھا ہے, لیکن اگر چھپکے سے دو, کہتے ہیں نا, بہت مشہور بات ہے, یعنی سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں پڑنا کیا دیا, ایسا خاموشی سے دو تو یہ بھی اور زیادہ بہتر ہے بول رہے اللہ, کیونکہ اس میں نہایت درجے اخلاص کا اپنا امتحان ہوتا ہے. اور اگر ہم علانیہ دیں تو اس میں لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے, اور چار لوگ دیکھ کے ارے بھائی دے رہے تو دے سکتے. ترغیب کیا ہو سکتا نیت, لیکن نیت خالص اللہ کو دینے کی ہونا چاہیے. کوئی اور نیت ہوں گی تو وہ نیت پوری ہو جائے گی, لیکن اللہ کے لیے پھر اللہ کے پاس ہمارے لیے کچھ بھی نہ رہے. تو اس کو غور کرنا چاہیے. تو یہ بتایا کہ جیسا ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو کیا دیا. بہت سے لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں, خاموشی سے دان دھرم کر دیتے اور کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا, حتیٰ کہ وہ اپنے مخالف وقت تک جو ہے, عام طور پر رشتے داروں میں چپخلیش رہتی ہے, دشمنی رہتی, ان کو بھی دے دیتے اور ان کو معلوم نہیں پڑتا کہ یہ کس نے دیا. بہت سے لوگ ہیں ماشاء اللہ. وہ آپ دیکھیے کہ پنچکی میں جو غریبوں کو کھانے پلانے کا جو نظم ہوتا, تو وہ بولتے کہ کوئی بکرا لا کے باندھ دیتا, کوئی اس طرح اناج پہنچا دیتا, اور ہم کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کس نے دیا, رسید بھی نہیں لیتے. بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. یہ ان آیات کی برکت ہے کہ لوگوں کو اللہ کے وعدوں پر اتنا غیر معمولی یقین ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں دے دیتے, اور وہ بولتے اللہ جانتا ہے بس کہ یہ کس نے کیا, اور اللہ کا جاننا کافی ہے, اللہ کو معلوم کس نے کیا. جیسے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو ایک کافی قیمتی صندوق خزانے کا سے بھرا ہوا بہت دور سے لے کر آیا, اور وہ صندوق کی 4 پائی تھی سونے کی, ایک پائی تو ٹوٹی ہوئی تھی. تو اس نے لا کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا, اور جیب میں سے وہ ایک پایا نکالا اور وہ بھی دے دیا. انہوں نے کہا اگر یہ نہ دیتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن تو نے دے دیا, بڑا امانت دار ہے, کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ وہ جس کے لیے میں نے کیا وہ میرا نام بہت خوبی سے جانتا ہے, تو اس لیے نام نہیں بولے انہوں نے, ہے نا, ورنہ تاریخ میں وہ مشہور ہو جاتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ علانیہ دو یا خفیہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہیں ہدایت پر یعنی پھر اس کے بعد جو ہے ترغیب دی کہ سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں. میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں اتنے مصروف ہے کہ اپنی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. مثلاً کوئی دائی ہے دعوت کا کام کر رہا, اب وہ اتنا اچھا باصلاحیت ہے کہ دعوت کا کام کر سکتا, لیکن اب وہ اپنے معاش کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتا. بھائی وہ 8 گھنٹے کا آفس کرے گا, آنے جانے کو 2 گھنٹے, ہے نا, اب وہ پھر کام کب کرے گا دعوت کا؟ تو اگر وہ دعوت کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے, یا کوئی مدرسے میں دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے, وہ علم دین سیکھ رہا ہے نا, اب وہ معاشی جدوجہد تو نہیں سیکھ رہا. اب علم دین سیکھے گا تو آگے وہ علم دین سکھائیں گا بھی وہ, تو ظاہر ہے اس میں کہ اس کو دنیا کی کیا چیز ملنے والی ہے. تو امت کا یہ کام ہے کہ امت ان لوگوں کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے ان کی مدد کرے. یہ میں نے مثالیں دی, اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہوں گے جو بھی دین کے فروغ کے لیے, دین کے قیام کے لیے, اس کے بقا کے لیے, اس کے فروغ کے لیے, اس کی دعوت, اس کی نصرت, اس کے احیاء کے لیے جو بھی کوششیں کر رہے ہیں, اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر رکھا ہے اس کے لیے, تو ان کی مدد کرنا, یعنی ان کو جیسا ہمارے پاس تنخواہ وغیرہ کا نظم بھی اگر کیا جاتا ہے مدارس میں ہے یا تنظیموں میں جو ہے کفاف کہتے ہیں, تو ان کو اچھی خاصی تنخواہ دینا, یا دائی حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے اس طرح کی مدد کرنا, یہ فرض ہے, یہ سب سے زیادہ مستحق ہے. کیونکہ یہ قرآن بھی ابھی آیتوں میں آگے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے, وہ مانتے بھی نہیں, اور لوگ ان کو دیکھ کے سمجھتے کہ یہ غنی ہے, کیونکہ وہ فقیر تو ہے ہی نا ویسے,
عام جو رہتے ٹریڈیشنل, کیونکہ وہ ان کا معاملہ ہی نہیں ہے, وہ تو اللہ کی راہ میں کام کر رہے, لیکن ان کے چہرے سے تم ان کو پہچان سکتے ہو, یعنی ان کی ضرورت ہے وغیرہ احتیاج کبھی کبھی چہرے سے ان کے آیا ہو جاتی ہے, تو ان کی مدد کرو قرآن بول رہا ہے. یعنی اس معاملات میں اگر تنظیمیں, انجمن, ٹرسٹ جو کچھ کام کر رہا ہے ان کی تعاون کرنا, ان میں انفاق کرنا, یہ بھی ہمارے لازم ہے. اور ایسے حالات میں, جب کہ ملک میں ایسے حالات ہوں, دین کی خوب نصرت کرنا اپنے مال کے ذریعے سے یہ بہت لازم ہو جاتا ہے. تو اتنا جو ہے انفاق کا حکم دیا گیا کہ صحابہ نے تو پوچھا رسول اللہ سے کہ بتائیے آخر ہم اور کیا خرچ کریں, تو قرآن نے آخری جواب دیا قل العفو, جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو, جاؤ. مطلب ضرورت سے زیادہ جو بھی ہے وہ سب خرچ کرنا ہے, مطلب اچانک نہیں, مطلب رکھو ابھی. وہ جب ہنگامی حالات آ جائیں گے تو اسلامی حکومت مطالبہ کر سکتی ہے اپنے عوام سے کہ اب جو ہے آپ ضرورت سے زیادہ, عفو کا جو معاملہ ہے یہ قانون لگے گا, اور کہا جائے گا کہ اب اپنا ضرورت سے زیادہ مال لے کر آ جاؤ, کیونکہ حالات جو ہے ملک میں بھی ہنگامی ہے, قحط ہے, زلزلہ ہے, جہاں پر اب خزانے خالی ہو رہے ہیں سرکار کے, اس کے لیے مطالبہ کر سکتے. جیسے جنگ تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا, تو آپ جانتے ہیں کہ کیسے صحابہ نے اس میں قربانیں دی. سارے صحابہ نے اپنی ضرورت سے زیادہ کا مال لا کے خرچ کر دیا, سارے صحابہ نے کیا. بعض لوگوں نے اپنی ضرورت کا سامان بھی دے دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں, حضرت عمر نے کہا کہ جو کچھ ضرورت کا تھا وہ چھوڑ دیا, باقی لا کے دے دیا اسی آیت کے مطابق. حضرت عقیل تھے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس, شرمندہ ہو رہے تھے میں کیا دوں, ایک ہاتھ تھا ان کو, ایک ہاتھ نہیں تھا. رات بھر انہوں نے وہ ایک ہاتھ سے جو ہے رسی سے وہ ڈول ڈالتے کنویں میں, اور دانتوں سے پکڑ کر اور ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس کو کھینچتے رہے, اور اس کے پورے باغ کو انہوں نے رات بھر پانی دیا ہے. اور پھر جب ان کو جو تھوڑی سی کھجور اس کمبخت نے ان کو دیے, صبح میں بڑے شرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس اور کہا رسول اللہ جو کچھ تھا بس میرے پاس یہی ہے, میری زندگی کا یہ سرمایہ ہے, اب پتہ نہیں قبول ہوتا نہیں ہے, رسول اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. تو رسول اللہ نے اس کو قبول فرمایا اور اس کو بکھیر دیا پورے ڈھیر پر. اب منافقین تانا دے رہے تھے, کیونکہ نکٹا ہی نہیں پسند کرتا کہ دوسروں کو ناک ہو, وہ چاہتا کہ سب نکٹے ہو جانا, تو اس کو کوئی نکٹا نہیں بولے گا نا, تو وہ لوگوں کو ایسے ٹونٹ کرتے رہتے تھے. انہوں نے بولے اے لو, انہوں نے تو حاتم طائی کی خبر پہ لات مارنے کو آ گئے, کیا لائے انہوں نے, تو اب سب ایران اور قیصر اور سب فتح ہو جائیں گے. اس طرح ٹونٹ دے رہے. تو حضرت عقیل کو شرم آئے, رسول اللہ نے کہا ہو سکتا ہے اس صدقے سے اللہ یہ سارے صدقات قبول فرما دے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کتنا لایا, یہ دیکھا جاتا ہے کس نے کیسے لایا, کس نیت کے اور کس اخلاص کے ساتھ آیا, یہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, دینا. یہ معاشرہ انہی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے, ورنہ معاشرے کو گرتے ہوئے اور ڈھیر اور ایسا بالکل کہیں گے دھواں ہوتے ہوئے وقت نہیں لگتا, جس کے لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے, اور ان کے اندر انسانیت نہیں ہے, اور ان کے اندر مروت نہیں ہے, اور وہ اگر راہ میں اللہ کی راہ میں انفاق نہ کرے اس اخلاص کے ساتھ اگر نہ کرے تو ہے نا, نام مال وال لگا دیے اور کچھ تو بھی دان دھرم کر دیے اور بڑا بورڈ بھی لگا دیتے ان کی طرف سے فلانے کی طرف سے. وہ کچھ سیاسی مقاصد بھی رہتے, لوگوں سے تو ووٹ بھی تو لینا ہے نا, نوٹ ہونا یا ووٹ ہونا. تو کسی بھی مقصد سے اگر کہیں بھی اگر نام لیا جائے کسی کا تو وہ اس کے لیے خاص ہو جائے گا. کوئی بھی اگر میں مال خرچ کروں, کسی کی مدد کر دوں, اور میں یہ جو بھی نیت رہے گی وہ نیت پوری ہو جائے گی, بس اللہ کے لیے کروں گا تو ہی اللہ کے پاس قبول ہوگا. اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام سے کر دوں گا وہ قبول نہیں ہونے والی. تو اس کو جو ہے اچھے سے یاد رکھنا چاہیے. اس کو قرآن نے بار بار جو ہے موضوع بنایا ہے, اور رسول اللہ نے یہ تک کہا کہ اگر اللہ کی آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک کھجور بھی دے سکتے ہو تو دے دو, ایک کھجور بھی دے سکتے ہو تو دے دو, اپنی جان چھڑاؤ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے. لوگ بیمار ہونے کے بعد صدقہ دیتے, اور صدقہ بولے کیا سمجھتے اپنے پاس, تو 3 بار کالی مرغی اتار کے پھینکنا چورستے پہ ہے نا, یا پھر جو ہے انڈا اتار کے رکھ دینا کنچے میں. صدقہ بولے تو یہ سمجھتے ہیں ہم, حالانکہ صدقہ یہ نہیں. اور خیرات بولے تو ہم کسی کو پیسے دینا ہی سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں. خیرات بولے تو کوئی بھی نیک کام, راستے سے کاٹے ہٹا دینا بھی خیرات ہے. صدقہ بھی ہے وہ. صدقہ یعنی اللہ کو سچ جان کر, آخرت کے وعدوں کو سچ مان کر بندہ کوئی نیکی کرے. صدقہ سے بنے ہوا ہے وہ, صادق صدیق صدقہ, اس سے بنا صدقہ. تو یہ صدقہ ہے. تو یہ صدقہ ضرور نہیں مرغی اتار کر ہی دی جائے اور کالی ہو, ہے نا, وہ کیسا بھی ہو, ہے نا, ویسی مرغی لا کے دے دو نا کسی غریب کو بیچارے کو. تو یہ بہت لازم ہے, اور معاشرہ ورنہ اس کے بدلے میں خراب ہو جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دولت مند کبھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گا قیامت میں, وہاں تو صرف غریب ہی جائیں گے. تو مطلب ہر دولت مند نہیں, وہ دولت مند جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, ہے نا. پھر یہ بھی کہا انہوں نے, عیسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھی مثال, انجیل پوری مثالوں سے بھری ہوئی بہت خوبصورت. وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کا مال جہاں ہوتا ہے وہاں اس کا دل لگے ہوا رہتا ہے.
مثلاً اگر آپ کی جیب میں اچھی خاصی نوٹوں کا بنڈل ہے تو آپ کا بار بار دن جاتا ادھر ہی پیسے ہے کے برابر، پیسے ہے کے برابر. گاڑی بھی چلیں گے نا بار بار دیکھیں گے پیسے ہے نا برابر، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا شاید ان کا، یہ بڑے ماشاء اللہ غنی آدمی ہیں، تو ہمارا کو تو ہوتا ہے ایسا، بار بار آدمی کا خیال جاتا ادھر. تو اب پھر اگر کہیں رکھا اس نے پیسے، وہاں خیال جاتا پیسے ہے کہ نہیں، یا وہ اے ٹی ایم میں یا اکاؤنٹ میں بھی ہے. تو آج کل بینکوں میں بھی پیسے ہے تو بڑا آدمی کو ڈر ہے محفوظ ہے یہ نہیں پتہ نہیں ہے نا. جہاں بھی ہے، یا کوئی زمین میں لگایا، زمین میں اس کا دل اٹکے ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنا مال اللہ کے پاس بھیج دو تو دل بھی اٹکے ہو رہے گا، اللہ کے پاس اٹکے ہو رہے گا. کتنی خوبصورت بات کہ اللہ میں نے جو مال بھیجا تھا آپ کو ملا کہ نہیں ملا، کہیں اس میں ریاکاری شامل تو نہیں ہو گئی تھی، یا اللہ اس کو قبول کرے کہ نہیں آپ نے. وہ بات چیت چلتے رہیں گی اس کے اللہ تعالیٰ سے، اس کو اس کی فکر رہے گی. تو اس طرح انہوں نے بہت خوبصورت مثالوں سے یہ بات سمجھائی ہے. اور ایک حدیث بہت مشہور ہے، بہت اچھی ہے، اور رسول اللہ نے کہا نا کہ قیامت میں ایک بندہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو میری عیادت کیوں نہیں آیا. بندہ کہے گا یا اللہ تو اتنا غنی ہے، تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، تو کیسے بھوکا رہ سکتا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے پاس ایک جو بھوکا آیا تھا اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا، اگر تو بیمار کی عیادت کو جاتا تو مجھے بھی وہاں پا لیتا، میرے سے مل لیتا تھا تو وہاں آتا تھا. تو مجھے ڈھونڈ رہا کہیں اور کہیں پتہ نہیں، میں تو یہاں تھا، یہ لوگوں کے پاس تھا. ارے اتنے نزدیک تھا تو اب کیا فائدہ مگر قیامت میں یہ معلوم ہوگی. لیکن رسول اللہ نے دیکھو ہم کو دنیا میں بتا دیا. آج ہم کو معلوم ہے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہو، مسکینوں کے ساتھ رہو، غریبوں کے ساتھ رہو، شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے، اسٹیٹس دیکھیں گے، نہ شکری پیدا ہوگی. ارے یار اپنے کیا ہے، کتنا بھی رہے آدمی کو تو پھر نہیں بولتا ہے نا. ایک صاحب کی چپل ٹوٹ گئی عین وقت پہ، ان کو جانا تھا کہیں، اب وہ چپل میں ایسا لنگڑاتے پھر رہے ہو، بڑے پریشان ہو رہے کیا ہے اپنے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اپنا کیسا ہوگا ایسا. ایک دم انہوں نے لنگڑے کو دیکھ لیا، ایک بیچارہ لنگڑا چل رہا. تو ان کو آپ سمجھ، انہوں نے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے میری ٹانگ نہیں ٹوٹی، چپل ہی ٹوٹی ہوئی، اب شکر کرے وہ. تو جو بندہ جو ہے جب اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھتا تو اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو کیسے حالات میں زندگی گزارے، تو وہاں انفاق کی بہت شدید ضرورت ہے. یتیموں کے بارے میں قرآن نے خاص تاکید کرا. ہمارے معاشرے میں جو یتیم ہیں، جن کے والد نہیں ہے، جن کے سر پہ ہاتھ کوئی ہے سرپرست نہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کی سربراہی کرنا، اگر بہت امیر ہے تو کم سے کم ان کی عزت اور تکریم کرنا ہم پر فرض ہے. ان کی تکریم کرنا بہت فرض ہے، کیونکہ ان کو باپ نہیں ہے. ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا جو ہے ثواب کا معاملہ ہے. اب ایسے تو بہت سے اگر مستحق ہے، مسکین بھی اور یتیم بھی ہے، تو ہم پر حق ہے، اس کا حق ہے، ہمارا احسان نہیں اس کا. اور ایسے ہے کہ بھائی بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، فاقہ ہوتا آج بھی ان کے گھروں میں. یعنی ہم ایک سر بتا رہے تھے کہ ان کے اسکول میں بچہ بڑا لیٹ آتا، اب کافی پرانی بات ہے لیکن آج بھی ان کے پاس ایسے بچے آتے. تو بچہ بار بار لیٹ آنے لگا، انہوں نے اس کو ڈانٹے کرے سمجھا، لیکن بولے بار بار اگر آ رہا کوئی مسئلہ ہوگا اس کا. اس کو پوچھے بیٹے تو اتنا لیٹ کیوں آ رہا بار بار؟ تو بولے میں میرے ابا کے کام کو جانے کا انتظار کرتا، حمالی وغیرہ کرتے تھے شاید اس کے ابا. تو اس میں تمہارا کیا ہے؟ تو بولے اس میں ایسا ہے کہ ماں تو ہے ہی نہیں، اس کو سوتیلی ماں ہے وہ. تو وہ جو ہے ہمارے ابا کو چائے بنا کے دیتی، ابا چائے پی کے جاتے، تو چھنی میں جو پتی بچتی وہ پتی کے ہاستے رکتا میں، وہ پتی کھا کے میں اسکول آتا. یہ عالم ہے اورنگ آباد کے اسکول میں بھی، شہر میں یہ حال تھا. وہی سر یہ بتا رہے تھے کہ میرے پاس بولے 2 بچیاں آتی، ماں مر گئی، باپ نے دوسری شادی کرا، اب وہ اپنی دنیا میں مگن ہے. اب یہ 2 بچیاں آتی، وہ چھوٹی بہن کو لے کے آتی، ہاتھ پکڑ کے اسکول میں کھچڑی کھاتے، ڈبے میں کھچڑی بھر کے لے کے جاتے، رات میں وہ کھچڑی کھاتے اور دوسرے دن پھر وہی ڈبہ لے کے آتے. تو ایسے لوگ جو ہے ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں. اور ایسے میں اگر ہماری شادیاں دیکھو آپ، کیسی شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے، اور ہمارے خرچے دیکھو، ہمارے پارٹیاں دیکھو آپ، ہمارے برتھ ڈے پارٹی دیکھو آپ، شرم آنا ہمارے کو. پھر ہم بولتے ہیں اللہ کے بندے، پھر سجدہ بھی کر رہے، گٹھے پڑ گئے، حج پہ حج کر رہے، عمرے پہ عمرے کر رہے. اور ایسے میں اگر بھوکے لوگ مر رہے تو ہمارا اسلام کیا کام کا ہے؟ تو خیر یہ انفاق بہت ضروری چیز ہے. یوم انفاق تھا ہمارا، تو اس میں ظاہر ہے جو تنظیم دین کی نصرت اور احیاء کے لیے کام کر رہی ہو، بہت ضرورت ہے کہ اس کی جو ہے مدد کی جائے، مالی تعاون کے ساتھ. ایسے حالات میں جبکہ ملک میں ہم دیکھ رہے لوگ جو آخرت پر ایمان نہ رکھتے وہ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو ہم کو اتنے وعدے ہیں، خدا ہم سے بات کر رہا اور ہم اللہ کے راہ میں کیوں نہ خرچ کریں، ہے نا. تو آئیے اس موقع پر جو ہے ہم کچھ نہ کچھ دے کر، جیسے قرآن مجید میں نا کوئی آیت سجدے کی آئی تو ہم سجدہ کر لیتے. سجدے کا ذکر آیا اس میں کہ کافر جو ہے اللہ کی آیت سنتے سجدہ نہیں کرتے، تو ہم جلدی سجدہ کر لیتے کہ اللہ ہم کافر نہیں.
یا اس میں یہاں تھا کہ یہ مومن ہے جو آیت سن کر سجدہ کر لے، تو ہم بولتے کہ اللہ ہم وہ مومن ہیں تو ہم سجدہ کر لیتے. اسی طرح قرآن میں جب بھی اگر اس طرح کی کوئی بات آئے کہ یہ مومن تسبیح کرتے ہیں تو ہم کو تسبیح کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کو فوراً ذکر کر لینا چاہیے، وہیں جیسا سجدہ کرتے ہیں نا ویسے دوسرے کام بھی وہیں کر لینا چاہیے. اس طرح انفاق کا جب سنیں تو 2 روپے کیوں نہیں ہوتے، فوراً انفاق کر لینا چاہیے. تو کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو سمجھ کے اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.